تو ضیاء الحق صاحب نے یہ بات محسوس نہیں کی کہ ان کی اسلامائزیشن میں چونکہ پیوریفیکیشن کا یا تزکیے کا یا تربیت کا پہلو نہیں ہے. یعنی دیکھیے اسلام جو ہے یہ ایک سوشل موومنٹ پہلے ہے یا ایک ایجوکیشنل موومنٹ پہلے اور پولیٹیکل اس کی امپلیکیشنز بعد میں. مثلا آپ ہمیں جو نبی کریم علیہ السلام کی سیرت میں جو بات ملتی ہے، جو ترتیب ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ پہلے سوسائٹی کو ایڈریس کیا گیا، یتلو علیہم آیاتی، پہلے دلائل بیان کیے گئے ان کے سامنے، وَيُزَكِّيهِمْ، پھر ان کا تزکیہ کیا گیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر انہیں قانون کی تعلیم دی گئی، وَالْحِکْمَةَ، اور پھر اس قانون کے اندر موجود حکمتیں جو ہیں اور برکتیں وہ بھی سکھائی اور بتائی گئی. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ہمارے ہاں اسلامسٹ نے اکثر و بیشتر اس چیز کو نظر انداز کیا. اسی لیے جو اسلامک موومنٹس ہیں وہ بالعموم ناکام رہی کہ اس کی سوشلائزیشن پر غور نہیں کیا زیادہ، اور پولیٹیسائزیشن یا اس کے سیاسی پہلو کو زیادہ اجاگر کیا ہے، معاشرتی پہلو کو نسبتاً کم ایڈریس کیا گیا. اور یہ صرف اور صرف تعلیم کے ذریعے ہو سکتا ہے. یعنی معاشرے کے اندر آپ جو چیزیں رائج کرنا چاہتے ہیں اور کوئی برائیاں آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کی صورت صرف تعلیم ہے اور جو شخص اس کو پیش کر رہا ہے اس کا کیریکٹر. یہ دو ہی سورس ہوتے ہیں. ضیاء الحق صاحب نے اس بات کو نہیں انڈرسٹینڈ کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلامائزیشن جو ہے وہ پراپرلی ہو بھی نہیں سکی. اور دوسرے یہ کہ اس کے اندر جو انتہا پسندی کا پہلو ہے، کیونکہ انٹرینڈ لوگ، شکست خوردہ لوگ نفسیاتی طور پر رد عمل کی ایک جو اپروچ ہے یا نفسیات ہے اس کے ساتھ کام کرنے والے لوگ، ان کے ہاتھ میں اسلام آ گیا، اس کی انٹرپریٹیشن آ گئی، اس کی تعبیر آ گئی. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ سوسائٹی یا ہمارا معاشرہ جو ہے اس کا ایک افتراق کہیے یا اس کی ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی، ڈس انٹیگریشن شروع ہو گئی. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی پاکستان جو ضیاء الحق صاحب سے تھوڑا عرصہ پہلے یہاں سنی اور شیعہ ایک ہی محلے میں رہتے لیکن ان کے درمیان اس طرح کے کبھی نظار نہیں ہوتے. اختلاف ضرور ہوتا تھا، کبھی کبھار کوئی لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا تھا، یہ تو انسانوں میں ہو جاتا ہے، لیکن اس طرح کی انتہا پسندی اور ایکسٹریمزم نہیں تھا جو کہ پھر 80s میں اور 90s میں آنورڈس چلا ہے. تو یہ ہماری اس نوجوانی کی ایج کے دو فیکٹرز یا دو اسپیکٹس تھے جن کی میں نے بات کی. ایک طرف لبرلزم یا سوشلزم جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب جس سے متاثر ہوئے، اور انہوں نے چونکہ سوسائٹی یا معاشرے کے اس کی بنیادوں کو صحیح طور پہ نہیں سمجھا تو اس میں ایک پیچ اپ کرنے کی کوشش کی جس میں وہ بری طرح ناکام ہو. ایک یعنی پولیٹیکل پارٹی ان کی ایک سیکولر لیفٹ ونگ کی بائیں ہاتھ کی جماعت تو بنی رہی لیکن وہ کوئی معاشرے کو تبدیل نہیں کر سکی. اور دوسری طرف جو ٹرینڈ تھا وہ ضیاء الحق صاحب کا تھا. مذہبیت اس میں کافی زیادہ ان ہوگی ہمارے معاشرے میں، لیکن رواداری، ٹالرنس، برداشت اور بہت حوصلے کے ساتھ جو ہے وہ دین کو سمجھنا اور سمجھانا، یہ چیزیں بہت بری طرح سے ڈکلائن کر گئی اور ایک زوال کی کیفیت کی طرف ہم چلے گئے. یہ جو 90s کا دور ہے اسے بھی میں اسی نوجوانی کی عمر میں شمار کرتا ہوں جس میں دو پارٹیز نے ایک طرح سے آپ کہیں کہ اقتدار پر قبضہ جما لیا. پیپلز پارٹی نے کہ وہ لیگیسی تھی ذوالفقار بھٹو صاحب کی، اور دوسری مسلم لیگ نے جو نواز شریف صاحب تھے وہ 80s میں ان ہوئے پالیٹکس میں، اور سب کو معلوم ہے کہ وہ ضیاء صاحب کی مہربانیوں سے تشریف لائے تھے اس میں. یہ دونوں پارٹیز جو تھیں ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ تھا، یہ اسی پیشنیٹ جو بینگنیس ہے نا، وہ جو جذباتیت ہے
نوجوانی میں جس طرح ہوتی ہے، اس کا یہ شدید شکار تھے، اور ان کے پاس کوئی ویژن نہیں کہ یہ سوسائٹی کو کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی زیادہ سے زیادہ یہ کرتی ہے اپنے دور میں کہ کچھ جو لیبر یونینز ہیں ان کو تھوڑا سپورٹ کر دیا، کچھ تنخواہیں وغیرہ جو ہے وہ مزدوروں کی، لیبرز کی بڑھا دی، لیکن اس سے اوورآل نہ تو سوسائٹی میں کوئی بہتری آئی اور نہ ہی اس سے آپ کی اکنامک اور پولیٹیکل کنڈیشنز جو ہیں، سیاسی اور معاشی حالات بھی نہیں بدلے۔ اور اس میں تعلیم کا بھی بڑا رول ہے، کیونکہ ایجوکیشن ان لوگوں کے نزدیک کوئی پرائیورٹی کی، کوئی ترجیح کی چیز نہیں رہی، اب بھی نہیں ہے، اس وقت بھی نہیں تھی۔ مسلم لیگ کا بھی یہی حال ہے، وہ ذرا سرمایہ دارانہ نفسیات کے حامل تھے، ان کی اپروچ اس طرح کی تھی کہ وہ سرمایہ داروں کو، تاجروں کو، ان کو سپورٹ کرتے تھے۔ اس دوران ایک بہت بڑی اچیومنٹ جو ہم نے کی، ویسے وہ ضیاء صاحب کے دور میں کہتے ہیں کہ کمپلیٹ ہو گئی تھی، لیکن اس کا باقاعدہ اعلان جو ہے وہ انڈیا کے نیوکلیئر ایکسپلوژن کے بعد ہوا، یعنی مئی 1998 میں پاکستان ایک ڈکلیئرڈ نیوکلیئر اسٹیٹ بن گیا، اعلانیہ طور پر ایک ایٹمی پاور بن گئی۔ اس میں یہ بھی بات ڈیبیٹیبل ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو مسلم لیگ کے حامی ہیں کہ یہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کا کمال ہے، لیکن یہ پولیٹیکل لیڈرشپ سے زیادہ ان سرکمسٹانسز کا کمال ہے، ان حالات کا کمال ہے جو پیدا ہو گئے تھے کہ پاکستان کو معلوم تھا کہ ہندوستان جب نیوکلیئر پاور بن چکا ہے تو اب ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم اس سے پیچھے ہٹیں، ورنہ ہمارا وجود خطرے میں پڑ جائے۔ اور یہ اچیومنٹ بہرحال پاکستانیوں کی ہے، ہم پر اس وقت بڑی امینڈمنٹس، بہت پابندیاں لگائی گئی، سینکشنز لگائی گئی پریسلر امینڈمنٹ کے ذریعے 1989 سے آن ورڈز، جبکہ افغانستان کے معاملے میں پاکستان نے بہت ساتھ دیا تھا امریکہ کا، لیکن جیسے یہ معاملہ ختم ہوا تو جیسے امریکہ کی عادت ہے کہ وہ طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لیتا ہے تو اس نے پھیر دی۔ تو بہرحال یہ ایک بہت پازیٹیو چیز ہے کہ مسلم ورلڈ کے اندر ایک دا اونلی نیوکلیئر پاور از پاکستان، صرف پاکستان ہے جو مسلم دنیا کے اندر ایک نیوکلیئر پاور ہے۔ اس سے یہ ہوا کہ بنیادی طور پر کسی بڑی جنگ کے امکانات بہت کم ہو گئے، ختم تو اب نہیں کہہ سکتے لیکن بہت کم ہو گئے، لمیٹڈ ہو گئے۔ وہ کہ کارگل کی وار ہوئی، اس کے بعد 2002 میں بھی کچھ حالات کافی گڑبڑ رہے اور اب تک ہوتے جاتے ہیں، لیکن پاکستان کو کم از کم اپنی بنیادی ضرورت ایسی میسر آ گئی، پوری ہو گئی کہ اسے معلوم ہوا کہ اب اس کا وجود اس طرح خطرے میں نہیں ہے جس طرح پہلے ہو سکتا۔ اس نوجوانی کی عمر کا خاتمہ جو میں سمجھتا ہوں، میری انڈرسٹینڈنگ میں ہے، وہ مشرف صاحب کے ایرا میں ہوتا ہے، ان کے دور میں ہوتا ہے، اور اس میں پھر آپ وہی دیکھتے ہیں کہ وہی ماڈریٹ اسلام، معتدل اسلام کا تصور اور لبرل آزاد خیالی کے تصورات، اور ایسے ہی لوگوں کو انہوں نے پروموٹ کیا، میڈیا کو آزاد کیا۔ میڈیا کو آزاد کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آزادی ہمیشہ یاد رکھیے کہ رسپانسبلٹی کے، ذمہ داری کے ساتھ ہوتی ہے۔ کوئی آزادی کا تصور، ایبسلیوٹ فریڈم دنیا میں پائی ہی نہیں جاتی، ممکن ہی نہیں، کیونکہ جب آپ بالکل آزادی دے دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ دوسرے لوگوں کے حقوق سلب ہو جائیں گے۔ تو ذمہ داری کے بغیر آزادی نہیں۔ انہوں نے بھی ایک تو بہت بڑی مسٹیک انہوں نے یہ کی کہ امریکہ کے کیمپ میں وہ بالکل ہی ان کی شرائط پر چلے گئے، اور دوسرے انہوں نے سوسائٹی کو ایک اوپننیس کی انہوں نے کاوش کی، جو کہ بہت بھونڈے طریقے سے انہوں نے کیا اس کو، کیونکہ یہ یاد رکھیے کہ ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، یہ بیسیکلی اسپینش ہے، پریٹورین اسٹیٹ کی۔ پاکستان پریٹورین اسٹیٹ رہا ہے۔ پریٹورین اسٹیٹ اسے کہتے ہیں جس میں ملٹری اور سول رول جو ہے، یعنی فوجی اقتدار اور
عوامی اقتدار یہ بار بار آتے رہے. انڈیا کے مقابلے میں یا اور بہت ساری قوموں کے مقابلے میں ہمارے ساتھ یہ بہت بڑا مس ہیپ ہوا کہ ہمارے ہاں جو جبر کی حکومت ہے، آمریت ہے، اسے روا رکھا گیا، اور آرمی نے اس میں باوجود اس کے کہ ان کی بہت پازیٹیو چیزیں بھی ہیں، جس کا آگے ہم نے ذکر کیا ایوب خان کے دور میں، جس طرح انڈسٹریلائزیشن ہوئی، آپ کی یہاں کنسٹرکشن ہوئی آپ کے ریسورسز کے لیے، واٹر ریسورسز کے لیے، اور بہت سی چیزیں، آپ نے جنگ جیتی 1965 کی. لیکن اس کے باوجود بھی ہماری شعوری طور پر جو گروتھ ہونی چاہیے تھی وہ رک گئی اس کی وجہ سے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ سویلین انسٹیٹیوشنز، جب سول ادارے آپ کے مضبوط ہوتے ہیں تو آپ کے ہاں سیاسی سرگرمیوں کی کیفیت بالکل مختلف ہوتی ہے. اور جب جبر ہوتا ہے تو اس میں بہت ساری صحیح چیزوں کو بھی خوف کی وجہ سے جو ڈکٹیٹرز ہیں وہ روا نہیں رکھتے. ضیاء الحق صاحب بھی، ایوب صاحب بھی، اور مشرف صاحب بھی نفسیاتی طور پر شدید خوف زدگی کا شکار تھے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے نیشنل کریکٹر کو یا ہمارے جو اجتماعی جو ہمارا ضمیر ہے یا شعور ہے، کلیکٹیو سیلف ہے، اس کو ڈیولپ ہونے میں بہت مشکلات رہی ہیں اور ابھی تک ہیں. یہ ابھی کچھ دیر بعد جب ہم اپنی سوسائٹی کا نفسیاتی تجزیہ کریں گے تو اس میں ہم بات کریں گے.